جہاں تک ڈرگس کا تعلق ہے، اس حوالے سے جتنے بھی حضرات نے یہاں سے بات کی تو ہر ایک نے یہ کوشش کی کہ اسی پر پولیس زیادہ فوکس کرے۔ میں یہ بات روز روشن کی طرح عیاں کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم کم از کم جمعہ پر ڈرگس کے بارے میں عوام کو بتا دیتے ہیں کہ حقائق کیا ہیں، اور والدین اس کے لیے ذمہ دار ہیں۔ اگر والدین پیسہ اپنے بچوں کو میسر نہ کریں گے تو وہ اس لعنت میں نہیں جا سکتے، ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے۔ رہا سوال پولیس کا، پولیس میں جو اس وقت میرے نزدیک سب سے زیادہ کام جو ہے وہ یہاں کا بھائی چارہ قائم کرنے کے لیے پولیس کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے، کیونکہ کشتواڑ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہلے یہ چیزیں ہی نہیں تھی کہ آپسی بھائی چارے میں کوئی خلل پیدا ہو جائے۔ جب بدراؤ میں حالات خراب ہوئے تو ہمیں ڈی جی صاحب نے اور ڈویژنل کمشنر صاحب نے میٹنگ میں بلایا کہ ہم ڈوڈا گئے کہ آپ وہاں سے اپنے کچھ نمائندے دے دیجئے، ڈوڈا سے بھی جائیں گے کیونکہ ایڈمنسٹریشن اس وقت فیل ہو گئی، آپ خود بات کر سکتے ہیں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ شام کو تقریباً 60 آدمیوں نے نام لکھوائے، صبح صرف 7 آدمی ہم تیار ہوئے کہ ہم بدروا جا کر وہاں کے لوگوں سے یہ بات کہیں گے کہ آپسی بھائی چارہ قائم رکھیں۔ تو جب ہم بدروا پہنچے، ڈوڈا سے بھی 6-7 آدمی تھے، کشتواڑ سے بھی، اس میں ہمارے مرحوم متو صاحب وہ بھی اس میں شامل تھے اور جگل جی بھنڈاری بھی تھے۔ جب ہم بدروا پہنچے تو وہاں جو اس وقت کے 2 بڑے لیڈر تھے مسلم سماج میں، اور دیا کرشن کوتوال جی دوسری طرف سے تھے۔ جب لوگ وہاں آئے تو یہ 2 لیڈر نہیں آئے۔ ایز اسٹیٹ سیکرٹری میں نے ہی وہاں چارج سنبھالا، تو میں نے یہ بات عرض کی کہ ان کا آنا یہاں ضروری ہے، جو بھی بات کرنی ہوگی وہ سامنے کریں۔ گلے شکوے ہوتے ہیں، دوستوں میں بھی گلے شکوے ہوتے ہیں، لیکن وہ آمنے سامنے حل ہو جاتے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد وہ آئے اور دونوں نے بات کی اپنے اپنے انداز میں، انداز اپنا اپنا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہے کہ ہم نے ان کو گلے ملایا اور ان کو یہ بات سمجھائی۔ ہم نے زیادہ وقت اپنی طرف سے جگل جی بھنڈاری کو دیا کہ آپ زیادہ ٹائم آپ ہی دے دیں۔ جب اس نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، جب نام کہا جگل جی بھنڈاری، تو انہوں نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ یہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو معزز بنایا ہے۔ انسانیت جو ہے فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان ہونا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ، فرشتے سے زیادہ درجہ ہے انسان کا۔ بہرحال اس کے بعد اس نے کہا المخلوق عیال اللہ، یہ حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو سارے دیکھنے لگے کہ نام انہوں نے کچھ اور بتایا، یہ تو قرآن اور حدیث بتا رہا ہے۔ میں نے کہا کیونکہ میں متو صاحب کا ہمسایہ ہوں، میں جاتا ہوں ان کے پاس بحث ہمسایہ، اور قرآن شریف بھی ان کے پاس پڑھتا ہوں، میں حدیث بھی سنتا ہوں۔ اصل میں ہم کتابوں سے ناواقف ہیں، ہم جہالت سے کام کرتے ہیں۔ تو بہت بڑا اثر رہا اس بات کا۔ میں اپنے تمام معززین سے، چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے، سب معزز ہی ہوا کرتے ہیں۔ جب بھی وہ یہاں آئیں ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے کی بات مت کاٹیں، اور جو یہاں آئیں وہ یہ سمجھیں کہ ہم ذمہ دار ہیں، ہم باقی عوام کی بات یہاں لے کر آئے ہیں۔ اگر وہ خود ہی آپس میں لڑ پڑے تو حقائق کیسے وہ بیان کر سکتے ہیں؟ تو میں آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے یہی بات گزارش کروں گا کہ ٹرانسفر از نو پنشمنٹ، یہ کوئی سزا نہیں ہوتی۔ یہ زندگی میں
ہوتا رہتا ہے. جہاں کا آبدانہ لکھا ہوگا، پرویز صاحب کو 6 مہینے کا آبدانہ کشتواڑ میں لکھا ہوا تھا قدرت کی طرف سے، 6 مہینے رہے. حالات کیا بنے وہ دوسری بات ہے. ابھی ایس ایس پی صاحب فرما رہے تھے یہ تو الیکشن کمشنر کا مسئلہ ہے. اگر ہم سارے لوگ بھی کہیں گے کون مانے گا؟ اس کا اپنا ایک مزاج ہے، اپنا ایک طریقہ کار ہے زندگی کا اور اپنا کام کرنے کا. تو جو ذمہ داری ہمیں ہے، پولیس بھی کوئی آسمان سے نہیں اتری. میں تقریباً 39 سال سے تھانے میں بھی آتا ہوں، میں آرمی کیمپ میں بھی جاتا تھا، میں بی ایس ایف کے پاس بھی جاتا تھا. تب بہارود کے ڈیر پر جانا ہوتا تھا. لوگ طرح طرح کی چیمہ گویاں کرتے تھے، لیکن مجھے پتا تھا میں ذمہ دار ہوں. کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک شخص کو اپنی رعایا کے بارے میں، اپنے لوگوں کے بارے میں پوچھ ہوگی. جس کو جتنی بڑی ذمہ داری ہوگی اتنی اس کو پوچھ ہوگی. تو میں جاتا تھا اس وقت، کون کیا کہے گا اس کی بات کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا کہ جب میں جاتا تھا اپنی بات منواتا تھا ان سے. اکثر لوگوں کو پہلے جب